لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله بالقاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أوصيكم بمحبتنا والإحسان إلى شيعتنا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم وحید حسین ابن ظہیر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشریف رکھیے، بہت کس کے بیٹھے رہو یار. نعرہ حیدری، نعرہ نہیں، بیچارہ بہت کسا ہوا تھا ان دونوں کے بیچ میں جو ہے. ہم نے کہا سکون سے بیٹھ جائیں جو ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. 11 ذیقعد جو کل کی تاریخ گزری ہے، وہ تاریخ تھی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی اساس ہے. آپ چاہے جتنا نماز روزہ کریں، چاہے جتنی عبادت کریں، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ قرآن نے بھی ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے بولیے محبت کرو. تو اب یہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ بولو بابو. اجر رسالت. اجر یعنی اجرت یعنی مجوری ہے نا. آپ نے ایک مسجد بنوائی، بہترین مسجد بن کے تیار ہو گئی. اب یہ ہوا کہ صاحب کم سے کم 1 لاکھ روپیہ کی افطاری کریں گے، ہے نا. اور سب کچھ جو ہے وہ تیاری ہو گئی، ٹائلز وائلز لگ گیا اور افطاری بن گئی. تب تک صاحب معلوم ہوا کہ وہ چلا آ رہا ہے وہاں سے جس کے بھٹے سے اینٹا آیا تھا. اس نے کہا بھیا اینٹوا پیسہ ہمارا. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا وہ چلا آ رہا ہے ٹھیکیدار. بھیا مزدوری دینا بھائی صاحب، ابھی جو ہے وہ 50,000 روپیہ کم از کم 50 ہی دے دو. ارے چلو یار دیکھا جائے گا رمضان بعد.
اگر آپ نے اس مسجد میں چاہے جتنی بڑھیا افطاری کر دیجئے، اگر اس مزدور کی مزدوری نہیں ادا کی، آپ کی نماز اس میں صحیح ہے؟ آپ کا جو ہے اس میں عبادت صحیح ہے؟ چاہے جتنی بڑھیا افطاری کر دیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو 2 دونا 4 والی چیز ہے۔ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جب تک آپ مزدوری ادا نہیں کریں گے تب تک اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس پیغمبر نے ہم کو دین سکھانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارا گیا، اگر آپ اس پیغمبر کی اجرت نہیں ادا کریں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی، ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا، اسی لیے دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے بچوں سے محبت کرو۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ چاہے جتنے نماز روزہ کرو، اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول۔ صلوات بر محمد، بنیادی چیز ہے۔ اور اسی لیے آپ اگر دیکھیں، آپ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ وصیت ہے مولا کی، امیر المومنین کی، اس میں بھی یہی بات کہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکم بمحبتنا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اپنی، یعنی ہم لوگوں کی، اہل بیت کی محبت کی۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ بغیر محبت کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اچھا، ہمارا کیا قابل قبول ہوگا؟ رسول اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ جن کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا۔ ساری کائنات خلق ہوئی ہے ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں۔ جب ان کو اللہ میاں نے کہہ دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو اس سے پہلے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو آپ نے کوئی کام رسالت کا انجام ہی نہیں دیا۔ ہے نا یہ آیت؟ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تب رسول اللہ نے کیا کیا؟ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ اس کے بعد ممبر رکھا گیا، خود ممبر پر آئے اور سیدھے سیدھے نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، نہ، پہلے خطبہ دیا اور اس خطبے میں قیامت تک کی بات کہی ہے۔ من کنت مولا بعد میں کہا ہے، ممبر پر آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں بہت قریب ہے وہ وقت کہ ان ادعا فاجاب، کہ مجھ کو داعی اجل آواز دے اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ دوں، یعنی میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں بھی مرنے والا ہوں، تو آپ جا رہے ہیں تو اب ہوگا کیا؟ تب فرمایا کہ ہم تم کو جو ہے وہ لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جب یہ سب کہہ چکے پھر ایک سوال کیا، ایسا تھوڑا ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے مولائی ہیں تو مان لیا جائے گا کہ مولائی ہے۔ پہلے ایک سوال کیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ پہلے اس سوال کو سمجھ لیجئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت سنتے ہیں نا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ لوگوں نے تو لکھنؤ میں اس زمانے، ہم 77 میں لکھنؤ گئے تھے، این قدر، اور بہت سنی شیعہ جھگڑا دیکھا ہے وہاں، صلوات بر محمد، ہاں کرفیو دیکھا۔ تو ہوتا کیا ہے، دیکھیے ابھی آپ کہیں جا رہے ہوں، آدمی کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نہیں رکا، صحیح کہا انہوں نے،
آئے اولاد سے، سیدھی بات ہے۔ ماں کا احترام اپنی جگہ، لیکن انصاف سے بتائیے جب لڑکوا بیمار ہوتا ہے تب حالت کیا ہے، اور جب اماں بیمار ہوتی ہیں تب حالت کیا ہے۔ تو وہ احترام اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ محبت انسان کو کاہے سے؟ اپنی اولاد سے۔ ہو گئی بات۔ لڑکا بیمار ہو گیا، لڑکا بیمار ہو گیا، کیا صاحب گردہ خراب ہے، 10 لاکھ روپیہ لگے گا، کونوں بات نہ ہے، ہم بیچ دیں گے 1 بیگھہ بیچ باچ کے گردہ اردہ بدلوا کر کے ٹھیک ہو کے آ گیا 10 سال کا لڑکا۔ 15 سال کے بعد اس کی شادی ہو گئی، وہ ہو گیا کتنے کا؟ 25 سال کا۔ ایک دن اخبار میں دیکھا کہ ہم نے اپنے لڑکے کو آگ کر دیا ہے۔ اور یہ تو وہی چچا ہیں نا جنہوں نے اپنے لڑکے کو بچانے کے لیے، بولیے، کھیت بیچا تھا۔ اب وہی جو ہے وہ لڑکے کو آگ کر رہے ہیں، خیریت تو، بلکہ اس سے پہلے چلیے، لڑکے سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ صلوات بر محمد۔ رکیے، ہاں تھوڑا منہ گڑبڑا گیا۔ لڑکے سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ کہنا غلط ہے کہ لڑکے سے محبت ہے۔ سب سے زیادہ محبت آدمی کو مال سے ہے، مال سے۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیسے؟ چک بندی آئی، صلوات بر محمد، ہم بھی گاؤں کے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، سمجھ گیا؟ چک بندی آئی، پردھان بھی ہمارے ہاتھ کا تھا، سی او بھی ہمارے ہاتھ کے تھے، اور کیا نام ہے، ایس پتہ نہیں، ایس او سی بھی ہمارے اس کے تھے، لیکپال بھی ہمارے اس کا تھا، قانونگو بھی ہمارے قبضے کا، کچھ دے دلا کر کے ان کا کھیت جو 16 وہ 4 آنے والا تھا، کھسکا کے وہاں بیٹھال دیا 16 آنے پر، اور ہمارا جو 16 آنے کا تھا وہاں سے اٹھا کے لے کے یہاں 4 آنے بیٹھ گئے۔ 4 جو ہے وہ گنا کھیت ہمارا بڑھ گیا، نہیں بڑھ گیا؟ اب وہ بیچارہ چلاتا رہا، فریاد کرتا رہا، مگر ہم دبنگ آدمی مولانا کا مقابلہ نہیں کر سکے، ہم سے جو ہے وہ 5 بیگھے کی جگہ 20 بیگھہ ہمارے پاس ہو گیا۔ تو یہ کسی کا حق مارنا زبردستی۔ ایک بات بتائیں آپ کو، صلوات پڑھیے، ایک حدیث سناتا ہوں۔ ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ پسند ہے 2000 مستحبی نماز سے۔ سب سے زیادہ تاکید دین کاہے پہ کر رہا ہے؟ کسی کا قبضیاؤ مت، ہاں، بلکہ جب ہم لوگ جھگڑا اگڑا کبھی کرتے ہیں تو جب بہت تاؤ آتا ہے تو کیسے بگڑتے ہیں؟ آج کے بعد سے سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہمارے دروازے دکھائی مت دیجیے گا۔ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتی ہے تو ایسے نے تو آگے کہتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اس تاؤ سے کہے گا خبردار، لیکن حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی اور فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس نے بھی ہمارے بندے کے اوپر ظلم کیا ہے خبردار ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں گھسنے نہ پائے۔ کیا مطلب ہوا ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں گھسنے نہ پائے؟ یعنی مسجد میں نہ آنے پائے۔ تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اللہ میاں کہہ رہے ہیں اگر کسی کا کھیت مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو ہمارے مسجد میں گھسنے نہ پائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ مسجد میں رہے گا، ما داما قائما یصلی، جب تک مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک ہم اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، جتنی دیر نماز پڑھے گا اتنی دیر اس پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ تو جس کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو جہنم میں کس چیز نے بھیجا ہم کو؟ وہ کھیتوا ہے نا، وہ بے ایمانی نے ہم کو کہاں بھیجا؟ جہنم میں۔ تو آپ سمجھے مال سے کتنی محبت ہے۔ ہم جنت بیچ کر کے کھیت بناتے ہیں، صلوات، اتنی ہم کو محبت ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب جو آدمی جنت بیچ کر کے 2 بیگھہ بنائے تو اس سے پوچھئے جنت سے زیادہ محبت ہے کہ کھیت سے؟ کھیت سے۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوئی ہم کو؟ مال سے۔ جنت بیچ کے مال بنایا، لیکن وہی مال جو جنت بیچ کے ہم نے بنایا تھا، لڑکا بیمار ہو گیا، وہی کھیت ہم نے
بیچ دیا. تو اب مال سے زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ اولاد سے. اب دھیرے دھیرے چلے نا. تو اب کہاں سے بات آئی؟ سب سے زیادہ محبت ہم کو کس چیز سے؟ مال سے. جنت بیچ کے مال بنایا، کھیت بنایا. لڑکا بیمار ہو گیا، کھیت بیچ کے اولاد کو بچایا. تو سب سے زیادہ محبت مال سے. مال سے زیادہ محبت بولیے اولاد سے. وہی اولاد جس کو جو ہے 2 بیگھہ بیچ کے بچایا تھا، اب شادی وادی ہو گئی تو بڑھو کہنے لگے میں نے آنکھ کر دیا اس کو. ارے آپ تو بہت محبت کرتے تھے اپنی اولاد سے، یہ اتنی جلدی آنکھ کیوں کر دیا؟ کہنے لگا ہم کو کیا پتا تھا کہ بڑا ہو کے اتنا نالائق نکل جائے گا، شادی کے بعد اتنا بدل جائے گا، میری سنتا ہی نہیں ہے. تو اب جو ہے جس اولاد کو کھیت بیچ کے بچایا تھا، اس اولاد نے 2 سال ہماری نہیں سنا ہے نا، تو ہم نے اس کو بھی آنکھ کر دیا. تو اب بتائیے کس سے محبت زیادہ ہوئی؟ سب سے زیادہ محبت مال سے. مال سے زیادہ محبت اولاد سے. اولاد سے زیادہ محبت اپنی ذات سے. اس لیے کہ اولاد بھئی آنکھ کر دیں گے تو جہنم میں نہ جائے گا، تو جہنم میں جائے مگر ہماری سنیں. تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ اپنی ذات سے. ایک اور مثال سن لیجئے. باپ پوت چلے جا رہے ہیں، باپ پوت چلے جا رہے ہیں، اوپر سے آیا ڈھیلا، نظر پڑ گئی، گپ سے گردن جھکا لیا. اب پیچھے چاہے ابا کو لگے چاہے لڑکے کو، لیکن فطرت ہے کہ نہیں ہم گردن جھکا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ اپنے آپ سے. اسی چیز، اور یہ بات پیغمبر جانتے ہیں کہ انسان اتنا خود غرض ہے، نہ مال نہ دولت نہ اولاد نہ اماں نہ ابا، سب سے زیادہ محبت اس کو کس سے ہے؟ اپنے سے. لہٰذا وہ سوال پیغمبر پوچھ سکتے تھے نا کہ مال سے زیادہ محبت ہے کہ مجھ سے؟ پوچھ سکتے تھے نا اولاد سے زیادہ لگاؤ ہے کہ مجھ سے؟ پیغمبر نے سیدھے سیدھے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال اولاد جائیداد سب سے زیادہ تم چاہتے ہو کس کو؟ اپنی ذات کو. لیکن اگر کہیں معاملہ آ جائے رسول اللہ اور ہم، تو تم کس کو چاہو گے؟ پیغمبر کو یا اپنے نفس کو؟ یہ سوال ہو رہا ہے. الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں صاحب. تب جب یہ اقرار لے چکے تب پیغمبر نے فرمایا بھیا ہم اکیلے نہیں ہیں. پہلے تو یہ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت، دوسرے قرآن. اور اس کے بعد اس کی پہلی شخصیت تھی، ان کو اٹھایا ہاتھ پر. جب پبلک نے کہا ہاں صاحب تو فرمایا سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مطلب خالی مولا کہنے سے کام نہیں چلے گا، مال سے بڑھ کے علی، اولاد سے بڑھ کے علی، جائیداد سے بڑھ کے علی، حتیٰ اپنے سے بڑھ کے. اور اس کو بعد میں مولا کے صحابیوں نے کر کے دکھایا ہے. ایک تو شوگر اگر کے بعد بھول جاتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ عدی یا ادائی، حاتم طائی کا نام سنا ہے نا؟ حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی صاحب، عدی یا ادائی. تو یہ عدی کا زمانہ مولا کا زمانہ تھا، حاتم طائی اس سے پہلے تھے. عدی کے 3 بیٹے، ایک کا نام طارف، ایک کا نام طریف اور ایک کا نام طرفہ. جنگ صفین میں تینوں لڑکے شہید ہو گئے. معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگ پگڑی باندھ کے خالی مولا مولا کرتے ہیں، جب پڑھتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے. اس آدمی کے 3 لڑکے شہید ہو گئے اور یہ زندہ ہیں. اتفاق سے اور لمبی عمر ہوئی، مولا بھی شہید ہو گئے. پھر یہ کسی کام سے مولا کی شہادت کے بعد وہاں جانا ہوا ان کا شام.
تو پتہ نہیں کیسے کیا ہوا، بہرحال یہ معاویہ کے دربار میں ہی پہنچ گئے. تو وہ سب جو تھے بلا جو ہے وہ زخم لگائے چھوڑتے نہیں تھے. اس کو موقع مل گیا، بہت چاہنے والے ہیں یہ. کہنے کہا ہو ادھی، بہت مولا سے محبت تھی تم کو اپنے، تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا. اچھا جنگ صفین میں مولا کے کئی لڑکے مارے گئے تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک کو نہیں. جناب عباس 17 سال کے، بقیہ اور چھوٹے ہیں سب. محمد حنفیہ تھے، جناب عباس تھے، بقیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھی شہید نہیں ہوا. اس کو پکڑ لیا اس نے، معاویہ نے. کہنے کہیے عدی صاحب، تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا. کیوں؟ کہ تمہارے 3 لڑکے صفین میں مار دیے گئے، وہ علی کا ایک کو نہیں مرا. ہے جواب کسی کے پاس؟ اس کو کہتے ہیں محبت. کہ کیا علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میں نے اپنے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہ کیا مطلب؟ کہ مولا شہید ہو گئے، میں کیوں زندہ ہوں؟ صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے الست اولی بکم من انفسکم. ایک اور وہ بزرگوار تھے یار، نموے بھلائے گئے ان کا. ارے وہ جو شام کے بالکل ادھر ہے وہ قبر ان کی، جن کو شہید کیا انہی سب نے بھائی، نموے بھلائے گئے. چلیے بہرحال بھی یاد آتا ہے تو کہتا ہوں صلوات بر محمد. تو یہ بھی امام کے صحابیوں میں سے. ان کے پاس لیٹر آیا کہ آپ اس پر دستخط کر دیجئے. لیٹر میں کیا تھا کہ مطلب ہم سے علی سے نہیں مطلب ہے، سمجھے آپ، ہم علی سے الگ ہیں، کہ اس پہ دستخط کر دو، تم کو چھوڑ دیتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ کل کو یہ کہنے، یہ دیکھو یہ بڑے بڑے چاہنے والے علی ایسے کہ یہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، اس لیے پیپر پر سگنیچر کروا رہے ہیں. اس بندہ خدا نے انکار کر دیا کہ دستخط تو نہیں کریں گے، کہ تم مار دیے جاؤ گے. کہ منظور ہے ایک شرط کے ساتھ. کیا؟ کہ یہ میرا لڑکا ہے، پہلے اس کو مار دو میرے سامنے، اس کے بعد مجھ کو مار دو. مار دیا جائے. تو کسی نے کہا کہ یار جلدی کر دی تم نے. کہا نہیں، سوچ سمجھ کے میں نے فیصلہ لیا. کیوں؟ کہ ہم سے سگنیچر کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کچھ ہیں تبے تو ہم جب مار دیے جائیں گے تو میرے لڑکوا کی حیثیت مجھ سے زیادہ ہو جائے گی کہ فلاں شہید کا بیٹا ہے، جوان ہے، زندگی کا شوق ہے، موت کا خوف ہے، ہو سکتا ہے یہی پیپروا اس کے سامنے آئے اور وہ کہیں ڈر کے مارے دستخط نہ کر دے. میں اطمینان کر کے مرنا چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا مر تو گیا، میرے مولا سے الگ نہیں ہوا. صلوات. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک ہم نے آئے. تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب اکیلے علی نہیں ہے. پیغمبر نے اس غدیر میں پورا سسٹم گنایا. کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے جیسے میں جا رہا ہوں تو کچھ دن کے بعد علی بھی تو چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے بعد جو ہے وہ بھی تو چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا پیغمبر نے غدیر میں قیامت تک کی بات کہی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا جو ہے نا میری عطرت، میرے اہل بیت، دوسرے قرآن. پہلے آدمی کو پہچنوا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا، پہچنواتا جائے گا. علی چلے گئے، ان کے بعد حسن آ جائیں گے، حسن چلے گئے، ان کے بعد امام حسین آ جائیں گے. چلتے چلتے اب کل کی جو تاریخ تھی اسی کڑی کی 8ویں کڑی امام رضا علیہ السلام کی بنا. تھوڑا سا، اور یہ لوگ جن سے محبت مانگی گئی ہے نا، ایک طرفہ نہیں ہے. وہ چاہے مولا ہوں، سمجھ گیا، چاہے امام حسین ہوں، کوئی امام ہو، جتنا ہم آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا کئی گنا وہ لوگ ہم کو چاہتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ 2-1 چیزیں چھوٹی چھوٹی اب 8ویں امام کی میں سناتا ہوں. اور یہ ہم سوچے رہے 10 منٹ تو 20 منٹ تو ایسے ہو گیا، بہرحال 15-20 منٹ اور سن لیجیے. صلوات بر محمد. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ امام جو ہے، زیارت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، السلام علیک یا غریب الغربا.
السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. کیا مطلب ہوا؟ معین مانے بولیے مددگار. السلام علیک یا معین الضعفاء. ضعفاء بہوبچن ہے ضعیف کا، ضعیف مانے کمزور. فقراء بہوبچن ہے فقیر کا، ہے نا. تو سلام ہو اس امام پر جو مددگار ہے، کس کا؟ کمزوروں کا اور فقیروں کا. خالق کمزوروں فقیروں کے نہیں. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار. سلام ہو اس امام پر جو فریاد کو پہنچتا ہے اپنے شیعوں کے بھی اور اپنے زائروں کے بھی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی شیعہ ہے مگر نہیں پہنچ پایا، زیارت نہیں کر پایا، تو زائروں کی بھی اور شیعوں کی بھی. اس پر دو ایک چیزیں آپ سن لیجئے. امام کیسے مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. صلوات بر محمد. بس دو ایک قصہ سناتا ہوں. امام کیسے مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ کیسے کرتے ہیں. ہم کسی کی چونی مدد کر دیں، مثلا جو ہے وہ ہائی اسکول میں انٹر میں بیچارہ غریب تھا، باپ مر گیا تھا، یتیم تھا، فیس اس جمع کر دیے تھے مثلا. اب وہ اتفاق سے صاحب محنت کر کے ٹیوشن کر کے وہ پڑھ لکھ کر کے داروغہ ہو گیا. ہم نے اس سے کوئی بات کہی، اس نے نہیں سنا. 50 جگہ بتیاویں گے ہم لوگ. یہ بتاؤ آج یہ داروغہ بنے پھرے، ہم نے فیس جمع کیا تھا. یہ ہم لوگوں کی مدد کا طریقہ ہے. اور ذرا سنیے امام کیسے مدد کرتے ہیں. صلوات علیہ. سنیے ایسے بس قصہ سناؤں گا رات کا. روایت کہتی ہے کہ آدمی گیا حج پر. اچھا تب جو ہے وہ تھیلی ویلی میں اپنا لوگ پیسہ رکھتے تھے، وہ کی بیچارے پولی تھیلی غائب ہو گئی. اب کیا کرے، کس سے مانگے. اور ایک بات سنائیں آپ کو، روایت بھی کہتی ہے سب کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، آدمی دیکھ کے. سمجھ گیا؟ اس لیے کہ ایک جناب لقمان نے، بور تو نہیں ہو رہے نا، جناب لقمان نے اپنے لڑکے کو سمجھایا تھا، بابو 3 کام کرنا. نمبر 1، کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا. پولیس والے آج کی زبان میں کہہ دیا ہے، کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا. پیسہ پھینک تماشا دیکھ، سیدھی بات. ورنہ کوئی تعلق والو جب موقع پڑتا ہے یہ سب کام وام نہیں آتے. تو پولیس والوں سے بولیے. بیوی کو کبھی راز مت بتانا. کال ہے بنیا آ جائے سیٹھ، کبھی اس سے قرضہ مت لینا. صلوات بر محمد. سمجھ گیا؟ نو دولتیا، کبھی اس سے قرضہ مت لینا. تو اچھا ایک بات پتہ نہیں آپ لوگ تجربہ ہے کہ نہیں ہے، لڑکے دوسرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنے ابا کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ غور کیا ہے نہیں کیا؟ ہم بھی جھیل رہے ہیں اس کو. سمجھ گیا؟ ہم کہیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، دوسرے کا سمجھاتے گا ہاں نہیں بابا بات ٹھیک ہے، فلانے بھی کہے تو ہم پاگل تھے جو کہہ رہے تھے. تو یہ پرانی چلی آ رہی ہے کہ آدمی دوسرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنی اماں ابا کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. جناب لقمان کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے یار ابا اسے کہا لاؤ اجماوا جائے. تو ایک دن گئے، ایک ٹھو بکری کاٹ کے سر اس کا اور بورے میں بھر لیا، خون ٹپکتا ہوا لے گھر میں چلے آئے. بیوی ان کا یہ کیا ہے؟ کہنے بہت پرانا دشمن تھا ایک ٹھو، مل گیا موقع سے، آج کام ہے تمام کر دیا. اور وہیں انگنوا میں گڈھا کھود کے دفنا دیا. بات ختم ہو گئی. ایک ٹھو داروغہ جی تھے، ان سے بڑی جو ہے وہ دوستی گاٹھ لیا، روز جو ہے بھوری چوکھا دروازے پہ لگتا تھا. سمجھ گیا؟ تو ایک آدمی صاحب نوا خرم کی نہیں گوارا سعودیہ. اچھا بڑھیا کمپنی میں LG میں تھے نا، کہے بھائی ملے تھے ہم کو مدینے میں. تو صاحب پیسہ ٹھیک ٹھاک. تو کہنے لگے ہر خرم تری 500 روپیہ دیتے. خرم کے پاس تھا، دے دیا. اب یہ تینوں کام ابا کے خلاف کیا انہوں نے. ایک دن کچھ بیوی سے ٹنپن ہو گئی، لگی بڑبڑانے، ہماری وجہ سے بچے ہو، نہیں تو کہا بیچارے کے لائے کہ یہیں دفنائے ہو، ابا پکڑوائی دی تو جیل چلے جاؤ گے. کچھ اتنا زور سے چیخیں کہ داروغہ سن لیا. اس نے کہا اب دوہا ٹائم آئے گا ہے. وہ آیا صاحب، ان کو پکڑا اور لے کے چلا. تب تک جس سے قرضہ لیا تھا، سمجھ گئے آپ،
اس نے کہا یار یہ تو مرڈر کیس میں پھنس گیا, کہوں پھانسی ہوئی نہ ہو جائے, مورا پیسوا. سمجھ گئے آپ نے, ہاں وہ پیسوا کے چکر میں ہے. تو اس کو روکا, بہرحال کیا ہوا نہیں معلوم. پہنچ گئے صاحب حاکم کے سامنے, دروغہ جن پیش کیا, کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب انہوں نے مرڈر کیا. ارے آپ اتنے بڑے باپ کے بیٹے؟ کہنے صاحب نہیں میں نے مرڈر تو نہیں کیا. کہنے صاحب جھوٹ بولتے ہیں یہ, کہیں نہیں کہیے ثابت کریں. کہنے صاحب میں ابھی لاش لاتا ہوں. سن لیا تھا نا میرا رویہ کات. آئے بیوی کا کہاں دفن کیا. اب وہ بیوی بیچاری غصے میں کہے گی سچے دشمن تھوڑے تھی. لہٰذا ایک بات آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے, کبھی عورت شوہر کی دشمن نہیں ہوتی. غصے میں کچھ نکل جائے تو اس کو اوائڈ کیجئے, زندگی خوبصورت بنے گی. مگر اس کو لے کے جب بیٹھ جائیے گا نا تو دھیرے 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 اکٹھا ہوتے ہوتے طلاق کی نوبت آ جائے گی. مگر یہ بات مان لیو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم خالی اپنی بیوی سے اتنا کہہ دو انی احبک, مجھ کو تم سے بڑی محبت ہے, امام فرماتے ہیں مرتے دم تک اس عورت کے دل سے یہ بات نکلتی نہیں. آزمائے کے تو دیکھو, امام کا قول ہے. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پر محمد ہے, اصول کافی میں یہ حدیث ہے انی احبک والی, آئی لو یو جو ہے. خوب, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دروغہ جی لے آئیے لاش. آئے, اب بیوی صحیح میں دشمن تھوڑا ہے, وہ تو بس غصے میں بڑبڑاہٹ میں نکل گیا. مگر اب تو نکل گیا نا. دروغہ جی نے کہا کہاں لاش ہے؟ کسی لاش ہے. کہے ہم نے خود سنا ہے. اٹھا کے بند کر دیں گے تو ان کو 2 بیت پڑے گا, صحیح ہو جاؤ گی. تب عورتیں تو گھپ سے کھل گئیں کہ نہیں ہے. قبر کھودی گئی, بوری نکل آئی, اب اندر ہڈی ہے کیا ہے. یہ تو مارے خوشی کے لے کے پہنچ گئے. اب وہاں پہنچے گئے, یہ ہے صاحب. کیوں صاحب؟ کہیں ان سے کہیے دروغہ جی سے کھولیں. کھولا تو اس میں معلوم ہے کہیں کھور دکھ رہی ہے, بکری کھوپڑی. یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب ان سے میری اتنی دوستی ہے, میرے باپ نے 3 نصیحت کی تھی, کبھی بیوی کو راز مت بتانا, کبھی دولتیے سے ادھار مت لینا, کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا. یہ روز دوارے ہمارے بیٹھ کے بھوری چوکا کرتے تھے, مگر انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میرے باپ نے جو کہا تھا سب صحیح کہا تھا. اسی لیے کہتے ہیں بچوں سے کہ بوڑھوں کی بات کو مانیے, عقل میں آئے یا ہاں. یہ سن لے بچے ہمارے, ارے یار دادا پتہ نہیں کیا. روایت کہتی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, گھر میں بوڑھا جیسے امت میں نبی. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بڈھوں کی بات مانو. صلوات بر محمد. زیادہ عقل مند مت بنیے. نعرہ حیدری. تو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھے کہ ہم اللہ ناحق خرم کا نام لے ہی تھے. دیکھو یہ نعرہ اور لگت ہے. صلوات بر محمد. تو اب پیسہ سب سے نہیں مانگنا چاہیے. اس آدمی کی تھیلی غائب ہو گئی حج کے موقع پہ, کیا کرے کہاں جائے. مدینے آیا تو اس نے سوچا اہل بیت سے بڑا تو کوئی نہ دیتا دان ہے نہ خاموشی والا. دوسرے لوگ تو 4 روپیہ دے ہیں, اس کے بعد بے عزت الگ کریں گے. تو وہ آ گیا امام کے پاس, 8ویں امام کی بارگاہ ہے. سلام اللہ علیہ. ایک جملہ بہت کہتا ہوں, شکر ادا کیجئے آپ لوگ کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے. آیا امام کی بات. اچھا جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کا لہجہ بتا دیتا ہے. آیا کہ اللہ صاحب ہم فقیر نہیں ہیں, ہم منگتا نہیں ہیں, ہم اپنے علاقے میں بڑے آدمی ہیں, پیسے والے ہیں, آئے تھے حج کرنے, تھیلی غائب ہو گئی, اتنا دے دیجئے کہ کیسوں اپنے گھر عزت سے پہنچ جائیں, جو آپ دیں گے ہم آپ کی طرف سے خیرات کر دیں گے, ہم فقیر وقیر نہیں ہیں. امام سمجھ گئے کہ آدمی عزت دار ہے, پھنس گیا ہے بیچارہ. امام نے کہا بیٹھو بیٹھو, اس کو روک لیا. اور بھی کچھ لوگ تھے تو دھیرے دھیرے لوگ اٹھ کے جانے لگے. جب گھر خالی ہو گیا, 1-2 خاص جو تھے وہ رہ گئے, تب امام نے کہا اچھا بیٹھو میں آتا ہوں. امام اندر گئے اور مزے کی رقم کہ آدمی شان سے اپنے گھر واپس جائے کار کر کے, سمجھ گیا, اچھی خاصی رقم تھیلی میں رکھا
مگر واپس کمرے میں نہیں آئے. سوال یہاں ہے, واپس بولیے کمرے میں نہیں آئے. دروازے کے پیچھے سے پکارا, وہ مرد ہے خراسانی جس کا حج میں تھیلی غائب ہو گئی تھی, کہاں ہے؟ جی صاحب دروازے کے پاس آؤ. دروازے کے پاس آیا, امام نکلے نہیں, ایسے ہاتھ بڑھایا, کہا لو جاؤ اور میرے آنے کا انتظار مت کرنا. ہوتا نا کہ ارے صاحب بہت شکریہ آپ کا, عزت رکھ لی. کچھ نہیں, آپ جائیے, میرے آنے کا انتظار مت کیجیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. جب امام نے دیکھا کہ اب چلا گیا تب نکلے, تو جو دو ایک صحابی بیٹھے تھے کہنے لگے مولا آپ نے تو اس کو بہت دے دیا, غنی کر دیا. اسی سے اندازہ ہوا کہ موٹی رقم دی تھی امام نے. پھر ایک آدمی کہتا مگر مولا اس کا کیا مطلب ہے جو آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے چھوڑ دینا کمرہ, اب تمہاری ملاقات ہم سے نہ ہو. یہ باریکی کوئی نہیں کر سکتا, مدد تو کرنے والے 50 ہیں, سمجھے آپ. 2 ٹھو کیلا دیں گے اسپتال میں جا کے, 8 آدمی ہاتھ لگا کے فوٹو کھچاتے ہیں. دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں, اہل بیت نہیں, ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ نہ چلے, اس کو کہتے ہیں انسانیت. مولا کیوں کہا آپ نے اس سے کہ میرے آنے سے پہلے تم بولیے چلے جانا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی ذلت ہے نا کہ آثار ہوتے ہیں, چہرہ اتر جاتا ہے. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. یہ کس کے اندر ہے سوائے اہل بیت کے؟ اس امام کی ولادت کی تاریخ تھی کل, جو اس طرح مدد کرتے ہیں کہ میں شرمندہ چہرہ نہیں دیکھ پاتا. خاموشی سے مدد چاہو اور سنو, یہ میں نے تم کو دیا ہے, میری طرف سے خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم جو چاہو کرو. صلوات بر محمد. یہ تو ہو گیا زندہ کا. یہ زندگی کے واقعات ہیں, سمجھ گئے آپ. اب 1-2 واقعات اور سن لیجئے تاکہ امام کی محبت آپ کے دل میں اور بیٹھے. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ, انہوں نے نقل کیا, اب نہیں یاد نہیں مجھ کو, منازل الاخرہ میں ہے یا کسی اور کتاب میں, کہ کیا ہے, السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار, سلام اس امام پر جو فریاد رس ہے اپنے شیعوں کا اور زائروں کا. ایک آدمی گنہگار, گنڈا, بدماش, شرابی, کبابی, کل, سمجھ گیا, وہ گیا زیارت پر. اب وہاں جا کے جو بھی توبہ تلہ کیا ہو, اور جانے کے بعد زری پکڑ کہتا ہے کہ مولا آ گئے ہیں, اب واپس مت بھیجیے, یہیں اپنے یہاں پناہ دے دیجیے. صاحب کچھ دن کے بعد وہیں بیمار, وہ مر گیا. اب جب مر گیا تو اس کو وہیں دفن کر دیا گیا. ایک چیز ہم آپ کو پہلے سنا دیں تاکہ وہ لوگ جو بیچارے کربلا اور بلا نہیں جا پا رہے ہیں ان کا تھوڑا دکھ دور ہو جائے. صلوات پڑھیے, سنا دیں پہلے یہ کام. فرشتے ان کی بڑی قسمیں ہیں, ہے نا. کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے نقال فرشتے. ہماری نہ مانا پتیا تو پوچھ لیا مولانا سے, تھوڑے گاؤں کے ہیں. نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ مثلا آپ یہاں بھونرا کے رہنے والے ہیں, بڑے مومن پرہیزگار اللہ والے, کاش مولا کی بارگاہ چلے جاتے, کاش مولا کی بارگاہ چلے جاتے, نہیں اوقات ہوئی, کیسے ہو جاتا جا کے وہیں دفن ہو جاتے, نہیں ہو پایا, مر گئے, تو بھونرا میں دفن ہو گئے. کہ اب آپ کی حیثیت دیکھ کے نقال فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی لاش یہاں سے اٹھائیں گے. کابل میں سب گھوڑ تھوڑے ہوتا ہے, گدھے بھی تو ہوتے ہیں, تب کربلا میں جو لوگ مرتے ہیں, نجف میں جو لوگ مرتے ہیں, وہ سب مومنے تھوڑے ہوتے ہیں, ایک سے ایک بدماش وہاں بھی ہیں, تو وہ وہیں دفن ہو جائے گا. تو وہ چینج ہوتا ہے, وہاں کا آدمی اٹھ کے بھونرا میں دفن کر دیا جائے گا, اور بھونرا کا آدمی اٹھا کے کہاں لے جایا جائے گا؟ صلوات. یہ دماغ میں رکھیے, آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں بہت دیر ہو جائے گی, ورنہ سناتا اس طرح قصہ میں بڑا غضب کا ہے, لیکن نہیں ٹائم ہوئے نا یار, 9:45 بج گوا جائے.
مولا ہی پہ رہے اس صلوات پر محمد نقال فرشتے. تو وہ صاحب اس نے فریاد کی امام کی بارگاہ میں، مر گیا اور وہیں دفن ہو گیا. رات کو اس کے کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا کہ مولا آئے ہیں، گناہ گار تو تھا، مولا آئے ہیں ان کے ساتھ وہی نقال فرشتے. اور مولا نے کہا یہ یہاں کہاں دفن ہو گیا، نکالا اس کو یہاں سے، ہمارے جو ہے وہ فرزند کے یہاں یہ گندا آدمی کہاں دفن ہو گیا، لے جاؤ یہاں سے. کہنے لگے جب تک فرشتے سوچیں کہ کھودیں نکالیں، تب تک دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام آ گئے اور فرماتے ہیں یا جد اس نے میری پناہ لے لی ہے، میں نے اس کو پناہ دے دی. امام نے فرمایا مولانا کا جب بھیا تم خود ہی اس کو روکے ہو تو جاؤ. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والذو. ایک آدمی تھا، بس آخری بات، ایک آدمی تھا اور یہ صاحب اس کا حال تو وہ تھا، سنا ہے آپ کو، بلکہ دو قصہ اور یاد آ گیا، سنیے. ایک آدمی تھا، آپ کی کمر میں تکلیف ہے، ہاں یہاں رکھا ہاتھ، جاؤ. ٹھیک. تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک. لوگوں نے کہا یار تم کیا چیز ہو، یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ پیر پیغمبر کے اس میں بھی نہیں ہے، تم یہ کیا کرتے ہو، کیسے ہوا؟ اس نے کہا اس کا قصہ ہے. جو لوگ گئے ہیں مشہد مولا کی زیارت کو، تو آج تو 24 گھنٹہ روزہ حرم کھلا رہتا ہے. پرانے زمانے میں 24 گھنٹہ نہیں کھلتا تھا، 9 بجے 10 بجے بند ہو جاتا تھا، پھر صبح اذان کے وقت کھلتا تھا. تو اس آدمی نے کہا کہ بھیا 40 سال، سن رہے ہیں نا، 40 سال ڈیلی میں پہلا آدمی ہوتا تھا جو امام کی زیارت کو جاتا تھا. 40 سال. کہو کیسے؟ کہا ویسے یہ کہ روزہ تو بند ہو جاتا تھا حرم، تو صبح اذان کے وقت کھلتا تھا، تو اذان کے پہلے ہی جا کے ہم حرم کے سامنے مین گیٹ پر مصلی بچھا کے نماز شب پڑھتے تھے. تو اپنا اب اس میں جو ہے وہ برف باری بھی ہے، جاڑا بھی ہے، مگر پورے 40 سال. اور جیسے ہی صبح کے وقت دروازہ کھلے پہلے آدمی ہم اندر، السلام علیکم یا غریب الغربا. 40 سال. کہنے لگے پھر بیمار ہو گیا میں. بیمار ہونے کے بعد گئے اسپتال، اور بہت اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے. تو جب بہت طبیعت گھبرائی تو میں نے رخ کیا وہیں سے روزے کی طرف، وہیں مشہد میں تو ایڈمٹ تھا. ہم نے کہا مولا 40 سال بلا ناغہ زیارت کے لیے آیا ہوں، اور پہلا آدمی آتا تھا میں، یہ تو ہم نے کیا، اب یہاں پڑے ہیں بستر پر، مولا آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اب ایسے ہی اپنا جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو کچھ بھی بکتا رہتا ہے. ہم تو یہ کیا، تو کیا کریا مولا؟ کہنے لگا اچانک مجھ کو محسوس ہوا جیسے میں اسپتال میں نہیں ہوں، کوئی بہت بڑھیا گارڈن ہے، پھول وول لگا ہے. تو دیکھا میرے بغل میں امام، اور ہم امام کے ساتھ ٹہل رہے. تب تک ایک گلاب کا پودا تھا، امام نے وہاں ہاتھ بڑھایا اور وہ پھول توڑ کے مجھ کو پکڑا دیا. میں نے وہ پھول لیا، اور اس کے بعد اچانک دیکھتا ہوں تب سب سارا منظر ختم، اسپتال میں ویسے لیٹے ہیں. تو ڈائریکٹ امام سے ہاتھ نہیں ملا، مصافحہ بھی نہیں ہوا. امام نے چٹکی لگائی کاہے پر؟ پھول پر، اور وہ پھول آ کے اس کے ہاتھ کا. اس کے بعد سے میرے اس ہاتھ میں اتنا اثر ہوا کہ جہاں جس کو جو تکلیف رکھ دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگے شروع میں تو کچھ دن چلا، لیکن اب بھائی اب سب سے ہاتھ ملانا ہے، تو اب یہ کہہ کے تھوڑے اے وسیع حسن تم بہت گناہ گار آدمی، تم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو سبھی سے ملانا پڑتا تھا. تو دھیرے دھیرے وہ اثر نہیں کم ہونے لگا. تو پہلے تو خالی ہاتھ رکھ دیتے تھے آدمی، اب ہتھوا رکھ کے کچھ پڑھنا پڑتا، کبھی الحمدللہ پڑھ دیا، کبھی قل هو اللہ پڑھ دیا. سمجھ میں آیا؟ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار، صلوات بر محمد. بس آخری بات اور ختم و دعا، جتنا آپ اہل بیت کا، ارے 45 منٹ ہو گیا، گھڑی نہ دیکھو، جتنا زیادہ آپ اہل بیت کا احترام کریں گے، جتنا زیادہ ان کا عظمت کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی، آپ کی آخرت بھی آباد ہوگی.
یہ بات اس سے پہلے میں پڑھ چکا، نوحہ ہوا ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، مار گٹکا منہ میں ڈال کر کے یا حسین کرتے ہیں. اے بابا یہ لوگ جو ہے وہ قرآن ناطق ہیں، ان کا نام ہم لوگ لیں تو پاک منہ سے لیں، صاف کر کے لیں. جتنا آپ ان کا احترام کریں گے اتنی ہی آپ کی دنیا بھی آخرت بھی. بس آخری بات، ایک مولانا صاحب تھے، اب یہ سنیے، بہت استخارہ ان کا مشہور، یورپ امریکہ تک سے لوگ فون کرتے ہیں صاحب استخارہ دے، نام بول رہا ہوں پڑھا تھا کچھ دن پہلے. تو وہ استخارہ اپنا دیکھتے تھے، جو کہہ دیتے تھے وہ صحیح نکلتا تھا. تو ایک آدمی کہتا ہے ایک دن ہم مولوی صاحب کے یہاں بیٹھے تھے، تب تک ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب ذرا استخارہ دیکھ دیں. تو ایسے کھولا کر ارے جلدی کرو، بہت اچھا استخارہ، بہت بڑھیا رشتہ ہے، جلدی کرو نہیں تو ایک تو اور ہے وہ نکل جائے گا رشتہ ہاتھ سے، رقیب بھی ہے. تو اس نے کہا ہاں صاحب بہت صحیح استخارہ آیا، یہ کہا کون ہے وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں. تو ایک دم بالکل صاف آ گیا نا. وہ آدمی کہتا تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اور آیا کہ صاحب استخارہ دیکھ دیجئے، بہت خراب ہے، اس کام کو مت کرنا ورنہ عزت بھی جائے گی، پیسہ بھی جائے گا. کہنے صاحب بہت صحیح آیا ہے، ہم کچھ جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں تو کچھ نہ کچھ تو نمبر 2 کرنا ہی پڑے گا. تو ہم نے کہا استخارہ کر لیں. وہ بھی چلا گیا. جو بیٹھے تھے کہنے لگے صاحب ہم دیکھ رہے تھے جب آپ نے قرآن کھولا تو کون سی آیت نکلی تھی. جب پہلے والے آدمی نے کہا تب بھی وہی پیج نکلا تھا، وہی آیت نکلی تھی. آپ نے اس سے کہا بہت بڑھیا استخارہ ہے. جو دوسر کا آیا تب بھی وہی پیج کھلا، وہی آیت نکلی. تب آپ نے کہا بہت خراب استخارہ ہے. ایک کا آیت یہ کہ دو ہی مطلب کیسے نکال لیا. صلوات پر محمد، صفحہ وہی، آیت وہی، دو الگ الگ. کر لگے کہ یاری تو ہم بھی نہیں سمجھ پاتے. ہم پیج کھولتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے. کہ یہ کیسے ہے؟ کہ اس کی وجہ ہے. اب وجہ سن لیجئے. بس کہ جب نئے ہم اتنے بڑے مشہد آئے طالب علم کی حیثیت سے، تو کسی ہاسٹل میں کسی مدرسے میں جگہیں نہیں تھی. مار دوڑ رہے ہیں یہاں وہاں، بھائی کہیں کمرے نہیں مل رہا ہے. تو اس زمانے میں آج کی طرح نہیں تھا روضہ. یہ روضہ ہے، کنارے کنارے کمرے بنے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جہاں زائر لوگ رکتے تھے. تو کہنے لگے جب کہیں کمرے جگاڑ نہیں ہوا تو میں حرم چلا گیا روضے پر، اور وہاں زائر کی حیثیت سے ایک کمرہ لے لیا کہ جب جگاڑ ہوگا چھوڑ دیں گے، تب تک زائر بن کے رہیں. تو کہنے لگے کمرہ مل گیا. رہنے تو لگے وہاں، اپنا دن بھر ادھر ادھر پڑھتے تھے رات میں، لیکن جے دن رہے لیٹ کے نہیں سوئے. صلوات پر محمد، احترام، ادب. کیا مطلب؟ لیٹ کے نہیں سوئے، سوتے نہیں تھے. کہ سوتے تھے مگر لیٹ کے نہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمتیں نہیں پڑتی تھی. جب نیند آوے کہ لیٹیں، ارے یار یہی مولا کی قبر ہے، یہیں ہم پیر پھیلا کے لیٹ جائیں. تو ہمارے ادب اور لحاظ کے جتنے دن رہا ہوں میں، کبھی میں نے پیر نہیں پھیلایا ادب اور احترام میں امام رضا علیہ السلام. کہنے اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن اپنا صبح نکلے اسکول جانے کے لیے، تو یہ کہ بھائی زیارت کرتے ہوئے جائیں. تو جیسے ہی جو ہے وہ روضے میں داخل ہوئے تو مجھ کو لگا جیسے زری کے سامنے امام کھڑے ہیں، اور ہاتھ میں ایک تو پلیٹ ہے. وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، پہلے وہ الائچی دانہ ٹائپ ہے نا، اوپر سفید سفید، اندر وہ سیوم ویوم میں بٹتا تھا. تو کہنے وہ ایسے ہی جو ہے وہ پلیٹ میں ہے. امام نے بلایا اشارے سے، میں قریب پہنچا، حضرت نے اٹھایا، کہا اس کو منہ میں رکھ لو. کہنے وہ میں نے رکھ لیا. تب سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں قرآن کھولتا ہوں استخارے کے لیے، جو کہتا ہوں وہ صحیح نکلتا ہے. صلوات پر محمد. بس 50 منٹ ہو گیا، 5-7 منٹ مسائب کے اور ختم دعا. پروردگارا اسی امام کا واسطہ ہے، اس مجلس میں آج جو بھی مرد و عورت آئے ہیں، خدا ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو بھر لا. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو جب موت آئے گی کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جب تک زندہ رہے آدمی تو بلا تکلیف کے رہے تو کیا بری بات ہے. ادھر رمضان سے کچھ ہماری اماں بیچاری زیادہ طبیعت خراب ہوئی، خیر گئے گاؤں سے لے آئے. کل سے پھر کچھ گڑبڑ ہو گیا.
تو دوا ہوا دے کے ابھی مجلس میں آنے سے پہلے پھر فون آیا لڑکی کا کہ دادی کی وہی حالت ہو گئی ہے. تو آپ لوگ مومن آدمی ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں میں کس کی دعا لگ جائے. موت کا مسئلہ نہیں ہے, موت تو جب اللہ نے لکھا ہوگا تب آئے گی, لیکن آدمی جب تک زندہ رہے سکون سے رہے. دعا کرتا ہوں آمین کہ یا اللہ تیرے اختیار میں ہے, تجھے جب بلانا چاہے بلا لے, لیکن یا خدا جب تک یہ ذاکرہ بھی ہے, یا اللہ جب تک زندہ ہے سکون سے رکھ. بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا. امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, انہی کا جملہ ہے, سنیے. ان کا نام تھا ابن شبیب. کیا؟ ان سے امام نے فرمایا یبن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پہ رونا آئے نا تو حسین پر رویا کرو. ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے ابن شبیب اگر کسی بات پر رونا آئے تو حسین پر رو. ظاہر سی بات ہے میرے مولا امام حسین سے زیادہ مظلوم کوئی کائنات میں نہیں ہے. اور آپ جب تاریخ پڑھیے گا نا, ہم لوگ مارے ڈر کے نہیں پڑھتے کہ آپ لوگوں کو برا لگ جائے گا, ورنہ کتابوں میں ایسی ایسی بےہودگیاں لکھی ہوئی ہیں, ہے نا, ایسی ایسی بدتمیزیاں ہیں جو ان سبوں نے جسارت کی ہے امام کے ساتھ, جو خدا کی قسم ہم لوگوں کو شرم آتی ہے ممبر سے دوہراتے ہوئے. ہمت نہیں پڑتی. اتنی شدت کی پیاس تھی میرے مولا کو کہ آئے فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھوکا جا رہا ہے, تھوڑا سا پانی پلا دو. نہ دو, لیکن جانتے اس ملعون نے شمر خدا لعنت کرے کیا کہا ہے؟ کہتا حسین سلام اللہ علیہ, حسین فرات کو دیکھ رہے ہو کیسے بل کھا رہی ہے, سانپ کی کھال کی طرح. میں وہی ہمت نہیں پڑتی, مگر آپ لوگ کیسے پتہ چلے اگر نہیں پڑھیں گے. مردود کہتا ہے کتا سور پی لیں گے مگر تم کو نہیں پی. اور اس کے بعد والا جملہ تو نہیں ہے دوہرا پاؤں گا میں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو گیا. اب میرا مولا اکیلا ہے, میرا مولا تنہا ہے. روایت گئی دے ونظر یمینا و شمالا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں, بس ایک اس میں ملتا ہے کہ آئے فرماتے ہیں زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں, یعنی امام سجاد علیہ السلام سے. علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام. آئے اس خیمے میں جو خیمہ مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. شہزادی نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو, میرا لال اٹھو, باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ چنانچہ آنکھ کھولی, چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کے احترام میں اٹھ جائے. اتنی کمزوری تھی کہ روایت کہتی اٹھ نہیں پائے.
رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے امام کو دیکھا، فرماتے ہیں بابا کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور ایک ایک کو امام کہہ رہے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ اب میں نے تو پڑھا تو نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن اگلے جملے سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو کہ یہ کب تک پوچھیں گے اور کب تک میں کس کو بتاتا رہوں گا۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے نا، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ بھائی امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم وحید حسین ابن ظہیر حسین کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس،
السلام عليك أيها المدفون بعرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشية والثوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن مصرد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور نظر مولا کا اہتمام ہے. جملہ مومنین اور